درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. آج کی مجلس 9، حدیث نمبر 10. گزشتہ مجلس میں 2 حدیثیں ایک ساتھ پڑھی گئی تھی، ہے نا. سچا ایمان اور اسلام نجات کی ضمانت ہے. حدیث کا عنوان کیا ہے؟ سچا ایمان اور اسلام نجات کی ضمانت ہے. عنوان سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان جھوٹا بھی رہتا، یعنی بعض لوگ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں جھوٹا، منافق جس کو کہتے ہیں نا. سچا ایمان اور اسلام نجات کی ضمانت ہے. حدیث پہلے پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ او عن ابی سعید رضی اللہ عنہ شک الاعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وأدهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بنتع فبسط ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال وجعل ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النتع من ذلك شيء يسير. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوها. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. ترجمہ. اعمش تابعی نے اپنے استاد ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تھا یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تھا. تابعی اعمش انہوں نے اپنے استاد ابو صالح سے اور ابو صالح سے اس شک کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. ان کو ٹھیک طرح سے یاد نہیں کہ یہ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. دونوں میں سے ایک ہے، یہ پکا ہے، لیکن کون ہے یہ کنفرم نہیں ہے، اس لیے دونوں کا نام لکھ دیا اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت دے تو ہم پانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذبح کر ڈالے، پھر ان کو کھا بھی لیں گے اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیں گے. روغن تیل کو کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کر لو. راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی اور لوگوں نے ذبح کر ڈالیں تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لہذا ایسا تو نہ کیا جائے. البتہ لوگوں کو آپ ان کے بچے کچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے، پھر ان کے واسطے اللہ سے اسی میں برکت کر دینے کی دعا کیجئے، امید ہے کہ اللہ اسی میں برکت فرما دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے. چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، پس وہ بچھا دیا گیا.
پھر آپ نے لوگوں سے ان کا بچا کچا سامان خوراک، کھانے پینے کا بچا کچا سامان منگوایا۔ پس کوئی آدمی مٹھی بھر چنے کے دانے ہی لے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجورے لا رہا ہے، اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، حتیٰ کہ قریباً 30,000 کے لشکر میں، کتنے؟ 30,000 کے لشکر میں لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے ہوئے نہیں چھوڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سب نے کھایا، حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ فاضل بھی بچ رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہے۔ نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک شبے کے کامل یقین اور اذعان کے ساتھ ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے پھر وہ جنت سے روکا جائے۔ یہ حدیث نمبر 10 ہو گئی۔ حدیث نمبر 11 بھی پڑھ لیتا ہوں، چھوٹی سی ہے لیکن مضمون دونوں کا ملتا جلتا ہے۔ ان عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ حدیث سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ حدیث کا خلاصہ مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ اعمش یہ تابعی ہے جو حدیث، دیکھو اللہ نے کیسا بہترین نظام بنائے ہم لوگوں تک اللہ کے رسول کے اور قرآن کریم کو پہنچانے کا۔ یہ اللہ نے جو قرآن اور حدیثوں کے پہنچانے کا جو نظام بنائے نا، یہ نظام صرف حدیث اور قرآن ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ تم کو دنیا بھر میں جتنے بھی کتابیں ملیں گی اس میں اتنی مضبوطی اور اتنی پختگی نظر کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی کتاب لا کر رکھ دے، کسی بھی فیلڈ کی ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، وہ کتاب لا کے رکھ دے اور آپ سے کہے کہ بھئی آپ کو یہ کتاب کس نے دی، یعنی اس کتاب میں لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں، جو باتیں ہیں، جو معلومات ہیں، اس کو پوچھے کہ بھئی یہ معلومات آپ کو کس نے دی، وہ کہیں گا کہ فلاں نے دی۔ فلاں سے پوچھے کہ تجھے کس نے دی، وہ کہیں گا کہ مجھے فلاں نے دی۔ تجھے کس نے دی نہیں پتا۔ یہ سلسلہ 1-2 پہ جا کر کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 1443 ہجری چل رہا ہے۔ آج بھی اگر کسی بڑے محدثین سے پوچھے جو حدیث کا درس دینے والے ہیں کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کو یہ حدیث کس نے بتائی، وہ کیا کہیں گے؟ وہ استاد کا نام بتائیں گے۔ ان کے پاس باقاعدہ پورا سلسلہ یہ ہوتا ہے، نسب ہوتا ہے روحانی اعتبار سے حدیث کا۔ مجھے فلاں استاد نے بتائی، فلاں استاد کو کس نے بتائی، باقاعدہ لکھا ہوا رائٹنگ میں، یہ نہیں کہ زبانی اعتبار سے پتہ نہیں کس نے بتائی، نہیں، فلاں محدث نے بتائی۔ فلاں محدث کو کس نے بتایا؟ ان کو فلاں نے بتایا۔ ان کو کس نے بتایا؟ ان کو فلاں نے بتایا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے نا، ایسے چٹر پٹر لوگوں کا نہیں ہے۔ جتنے بھی سلسلے میں بیچ میں آ رہے ہیں سب کے سب اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، ولی، تقوی والے، پرہیزگار اور زاہد ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، امانت دار ہے۔ ایک بھی کڑیوں کے اندر ایک کڑی بھی ایسی نہیں رہتی جس کے اندر کیا ہو، اعمال کے اعتبار سے کوئی کمزوری ہو۔ یہ پہنچتے پہنچتے امام بخاری، پھر فلاں اعمش، پھر ابو صالح، پھر حضرت ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بھی سلسلے کے اندر ایک کڑی ایسی نہیں جس کڑی کے اندر حدیث کا بیان کرنے والا ایسا ہو کہ بھائی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ایسا ایک بھی نہیں ہوتا ہے۔ کوالٹی میں چھان کے ایک دم حدیث کو بیان کرنے والے 4 لوگ ہیں، اب یہ 4 میں سے جو کوالٹی کا ہوتا ہے نا اس کو چھانٹا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی زندگی پرکھی جاتی ہے،
پوری زندگی اس کی کتاب میں درج ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی زندگی سب کے سامنے ہوتی ہے، وہ سب دیکھنے کے بعد پھر اس کے حدیث کو لیا جاتا ہے۔ اعتماد ہونا چاہیے نا بھائی، ہم جس کی باتیں حدیث لے رہے ہیں اس پر ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتا چلا کہ فلاں شہر کے اندر فلاں صاحب کے پاس فلاں حدیث ہے، اور پہلے زمانے کے اسفار کیسے ہوتے تھے پتہ ہے آپ کو، آج کے زمانے کے جیسے نہیں کہ رات میں گئے بمبئی اور صبح اٹھ کے فوراً آ گئے، تو ایسا اتنا سپر فاسٹ ایکسپریس کا زمانہ تھا نہیں، تو عافیت والا زمانہ نہیں تھا۔ بمبئی بھی جانا ہوتا تھا تو دنوں کا سفر لگتا تھا، گھوڑا ملا، اونٹ ملی، نہیں ملا، پیدل نکلے، ایسے حالات تھے۔ تو یہ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے، پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اتنی تکلیف اٹھا کے جب گئے اور ایڈریس معلوم کیا وہ فلاں صاحب کہاں رہتے، تو وہ فلاں جگہ پہ رہتے، جب اتنی تکلیف کے بعد جب ان تک پہنچے، میں انداز بتا رہا ہوں کہ سفر میں تکلیف کتنی ہوتی تھی انہیں، کھانے پینے کا انتظام ساتھ میں کر کے جانا پڑتا تھا، یہ نہیں کہ جگہ جگہ پہ ہوٹلیں ہوتی تھی جیسے آج کے زمانے میں کارڈ لے کے چل دو، پیسے کیش نہیں رہتے بھی چلیں گا، صرف کارڈ ہونا چاہیے، اور ہر سفر پہ، ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، گلی تم کو پیٹرول پمپ نظر نہیں آئے گا، ضرورت کے سامان نظر نہیں آئیں گے، لیکن کھانے کے سامان ہر جگہ میسر ہوں گے عافیت کے ساتھ۔ لیکن پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، 8 دن کا کھانا ساتھ میں سفر میں توشہ باندھ کے لے کے جانا پڑتا، اور جب شدت کی بھوک لگتی تھی بہت زیادہ تب کھا لیتے تھے، اتنا کہ پیٹ کمر سیدھی کر سکے، یہ نہیں کہ ڈکار لے تک کھا لیے اور ختم ہی ہو گیا۔ تو وہ 8 دن اس کو چلانا ہے، 10 دن اس کو چلانا ہے، ایسے حالات کے بعد وہ اپنے منزل تک پہنچتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ پہنچے، ایڈریس معلوم کیا، وہاں گئے تو جس کے پاس حدیث تھے اس کو دیکھا، تو ملنے سے پہلے وہ جو بزرگ تھے جو جن کے پاس حدیثیں تھی، جن کے امام بخاری جس کے پاس گئے تھے لینے کے لیے، ان کو دیکھا کہ وہ جانور کو بلا رہے ہیں اپنے قریب، اب وہ آ نہیں رہا ہے، تو مٹی کے اندر اپنے مٹھی میں کچھ چھپا کر گویا کہ اس کو بتا رہے کہ ادھر آ تجھے دینا ہے، جانور کو قریب بلائے اور اس کو پکڑ کر باندھ دیا، ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، جیسا ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، بچوں کو کچھ بھی جھوٹا موٹا وعدہ دلا کر قریب بلاتے ہیں اور لالی پاپ پکڑاتے ہیں، لالی پاپ کا بہانہ بتا کے خالی لالی پاپ پکڑا دیتے ہیں۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ منظر دیکھا تو واپس جانے لگے، تو صحابی نے اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، کہا کہ نہیں بتاؤ کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں اتنے دور سے جو ہے سفر کر کے آپ کے پاس حدیث سننے کے لیے آیا تھا، میں نے سنا کہ آپ کے پاس حدیث ہے۔ کہا کہ ہے نا، سنا تھا۔ کہا کہ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں تو اتنے دور سے آیا تھا حدیث دیکھنے کے لیے، آپ کے پاس سے لینے کے لیے، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ تو ایک جانور کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو تم اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی حدیث۔ بس اتنی کا، ایسے تو 1000 غلطیاں ہمارے اندر ایسے کٹ کٹ کے ہو رہی ہوئی ہے، اس کو ہم غلطی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ چیز کیا ہے؟ ہم اس کو غلطی، اس کو چالاکی سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ چالاکی، ہوشیاری۔ دیکھا کیسا جال میں پھنسایا کہ نہیں، اس کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ وہی چیز پہلے زمانے میں کیا تھی؟ عیب تھی، بہت بڑا عیب۔ امام بخاری نے سفر نہیں دیکھا، تھکاوٹ نہیں دیکھی، تکلیفوں کو نظر انداز کر دیا، لیکن امت کے ساتھ خیانت نہیں کی، چھوڑ دیا۔ ایسی حفاظت حدیث کی خاطر ہی تھا نا۔ ایک سمندر کے سفر میں تھے، کشتی میں سوار تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور جیسے آج کل بس ہوتے ہیں، ٹرینیں ہوتی ہے، جنرل ٹرینیں، سب لوگ بیٹھ رہے، سفر کر رہے، تم دوسرے جگہ کے، یہ تیسرے جگہ کے، ساتھ میں سیٹ، ایک ہی سیٹ پہ 3 4 لوگ بیٹھے ہوئے رہتے نا، اور سب ایک دوسرے سے انجان ہوتے۔ ایسے ہی کشتیوں کا سفر تھا، سب ایک دوسرے سے انجان۔ امام بخاری پہ بیٹھے، ان کو بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا، تو امام بخاری کے بازو میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ بات چیت کے دوران امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہہ دیا کہ میرے پاس 1000 سونے کی اشرفی کی تھیلی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ سب باتیں کرتے کرتے اب اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اب اس نے کشتی میں اعلان کر دیا کہ بھائی میری 1000 سونے کی تھیلی چوری ہو گئی۔ اب اعلان کرنے کے بعد اس کے دماغ میں کیا تھا؟ ذہن میں تلاشی لے لی جائیں گی اور فلاں کے پاس جب نکلے گا تو وہ لے کر مجھے ہی دیا جائے گا۔ تو تلاشی لینے کے لیے سب کشتی والوں کو اکٹھا جمع کیا گیا اور سب کی تلاشی لینے لگ گئے۔
سب کی تلاشی لیتے 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 جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو ان کی بھی تلاشی لی گئی، تو ان کے پاس سونے کی تھیلی، اشرفی کی تھیلی نہیں ملی، تو سب تلاشی لیے نہیں ملی، تو اس کو کہا کہ بھائی نہیں ہے تیری تھیلی کسی کے پاس۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ یار ان کے پاس تھی، گئی کا تو سب ہونے کے بعد جدھر ادھر میٹر کلوز ہونے کے بعد جب بیٹھے تو پوچھنے لگا کہاں ہے، تھی نا تمہارے پاس، کہاں آپ نے جھوٹ کہا؟ امام بخاری نے کہا کہ نہیں واللہ میں نے جھوٹ نہیں کہا، تھی میرے پاس لیکن اس کو میں نے پانی میں پھینک دی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ تھیلی میری تھی، اللہ جانتا ہے کہ وہ پیسے کی تھیلی میری تھی، لیکن تلاشی لینے کے بعد اگر میرے پاس ملتی وہ تھیلی تو الزام کس پہ لگتا؟ مجھ پہ۔ کس چیز کا الزام لگتا؟ چوری کا الزام لگتا۔ اور میں اللہ کے رسول کی حدیث سے لکھ رہا ہوں، دنیا مجھے چور کے نام سے یاد نہ کرے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے قبول نہ کرے، اور حدیث کے لکھنے میں اور لوگوں امت کے قبول کرنے میں فرق پڑے اور مجھ پر خیانت کا دھبا لگ جائے، یہ مجھے برداشت۔ یہ 1000 کے سونی کروڑوں کی تعداد میں رقم تھی، وہ پھینک دیے۔ آج شان آن بان گئی چلے گا بھائی، میرے کو میرا حصہ مانگتا، دیانتداری میرے پاس تیرے پاس رندے، مولوی صاحب مت بول میرے کو مولوی صاحب چلے گا۔ تو بولتے نہیں کیا، سامنے والا بولیں گا داڑھی ٹوپی رکھ کے ایسا کرتا ہے، چلے گا میں ایسے کرتا، ہاں میرے کو میرا حصہ لا ہے کہ نہیں؟ آج ماحول ہی ایسا ہے، ہر کوئی اپنی خیانت بچانے میں نہیں لگا ہوا ہے، بس اپنا حق ملنا چاہیے۔ خود کی تھیلی، اپنی ذاتی تھیلی کو انہوں نے کیا کر دیا؟ پھینک دیا، صرف ایک الزام سے بچنے کے لیے، ایک الزام۔ تو یہ احادیث کو ہم تک پہنچایا کتنے اہتمام کے ساتھ، سوچو۔ تو راوی یہ بھی بول سکتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، لیکن ان کو ہلکا سا شک تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، لیکن دونوں کو انہوں نے نقل کر دیا، امت کے سامنے اس کو کیا کر دیا؟ پیش کر دیا۔ اتنی ہلکی ہلکی بات بھی۔ یہ حدیث کا عنوان ہے سچا ایمان اور اسلام نجات کی ضمانت ہے۔ حدیث بہت لمبی چوڑی ہے، آپ لوگوں نے سنا۔ یہ صاحب کتاب نے حدیث کو یہاں نقل کیا ہے، پورے حدیث میں ان کا مقصد کون سے جملے کو بیان کرنا ہے؟ ہاں، اس حدیث کا سب سے آخری جو جملہ ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک صحابی آئے، پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کھانے کے لیے خوراک ختم ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، تو جو سواری کے لیے اونٹ ہیں رکھے ہوئے اس کو ذبح کریں، کھانا بھی ہو جائے گا اور اس کا تیل بھی استعمال میں آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ذبح کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت دیتی تو سواری کے لیے اونٹ کیا ہوں گے؟ کم پڑ جائیں گے۔ تو ایک کام کریں نا، آپ سب سے کہیں کہ اپنے پاس جو بھی بچا ہوا ہے کھانا، جو بھی ہوگا وہ سب کیا کریں؟ لا کر اکٹھا کرے اور آپ برکت کی دعا فرما دیں، اللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس میں برکت عطا کریں گے اور سب پیٹ بھر کر کھا بھی لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر ایک چمڑے کا بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور سب سے اعلان کروایا گیا کہ جس کے پاس جو بھی خوراک ہے کھانے کی اس کو کیا کرے؟ لے کر آ جائے۔ کوئی مٹھی بھر چنے لے کر آ رہا ہے، تھا ہی غربت کا زمانہ تھا، کوئی مٹھی بھر کھجورے لے کر آ رہا ہے، پڑے ہوئے رہتے کھجور گھر میں اپنے، چنے تو پوچھتا ہی نہیں کوئی، ہے کہ نہیں؟ یہ حال ہے۔ روٹیاں ایسی گری ہوئی ہے، بچ گئے، صبح اٹھ کر کیا کر دیے؟ پھینک دیے کچروں کے ڈبوں میں۔ اکرم الخبز، اللہ کے رسول نے فرمایا رزق کی عزت کرو۔ کس کی؟ رزق کی عزت کرو۔ لئن شکرتم، اگر تم عزت کرو گے، قدر کرو گے، شکر کے معنی آتے ہیں قدر کرنا، اگر تم نعمتوں کی قدر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نعمتیں بڑھائیں گا، کبھی بھی کم نہیں ہونے دے گا، کبھی گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی حالات نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے، وعدہ بھی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، بے عزتی کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہتے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔
آج اللہ دے رہے ہیں، دینے کا زمانہ ہے، اس کی قدر کریں گے تو تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کبھی جو ہے جائیں گا ہی نہیں. اگر ناقدری کرو گے تو اللہ پھر ایسے حالات پیدا کرو گے کہ لقمے کے لیے کیا کرو گے؟ ترسو گے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو ترس رہے کھانے کے لیے، کیا ہے؟ ترس رہے. 2 وقت کا کھانا ہے. آج ہم کو اس کا احساس ہی نہیں، کیونکہ ہم کو اللہ نے وہ دن دکھایا ہی نہیں. اللہ کرے کبھی دکھائے ہی نہیں، ہم میں وہ برداشت کی سخت ہی نہیں. لیکن آج گھرانے ایسے بھی ہیں جو 2 وقت کا کھانا کھاتے، 1 وقت کی چھٹی کر دیتے. کیوں؟ کھانا بچ جائیں گا، پیسے بچ جائیں گے، اتنا راشن 8 دن اور چلیں گا. 1 وقت کا 1 مہینے تک اگر نہیں کھائیں گے تو 30 دن کا کھانا جو ہے 1 وقت کا اعتبار سے کھانا بچ جائے گا. تو 8-10 دن آگے بڑھیں گے نا. تو ایسے بھی لوگ ہیں گھرانے کے اندر، جہاں پر 1 کلو کھانا لگتا ہے وہاں پر ہم 1.5 کلو کھانا بناتے ہیں. بچ گیا تو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال دیکھو کیسا ہے. اللہ کے رسول خود سرکار کا یہ حال تھا. امی کہتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے لیکن گھر میں چولہا ہی نہیں سے لگتا تھا. 2 مہینے 3 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں. ایسا ہوا کبھی اپنے گھر میں؟ ایسا آگ پھڑ پھڑ کرنے لگی نا وہ گیس کی تو کیا کہتے؟ جا رہا ہے گیس، دیکھو مہمان آنے والے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے اتنے انعامات دیے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کو جو نعمتیں میسر نہیں ہوتی تھی، آج عام آدمی کے گھروں کے اندر وہ ساری نعمتیں. پہلے بادشاہ کو جب ہوا کی ضرورت پڑتی تھی نا گرمی کی وجہ سے، تو 2 اسپیشل نوکر، ایک ادھر ایک ادھر، چمڑے کا پنکھا ایسا ایسا ہلاتے تھے. اس سے کیا ہوا لگنے والی؟ بادشاہ ہے بڑی سلطنت کا، اس کو گرمی لگ رہی ہے تو ہوا کے لیے کیا چاہیے؟ 2 بندے، اور وہ بھی ایسے ہلا رہے. اور آج ہم بادشاہ نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود گھر میں ایئر کنڈیشن، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، بٹن دبا دیے، مست سکون سے. کیسے اللہ کی نعمت. ٹھنڈا پانی پینا تھا ان کو، مٹکا زمین میں گاڑ دیے یا درختوں پہ لٹکا دیے، پھر وہی پانی پی لے تو وہی ان کی دنیا کی سب سے بڑی نعمت. اور ہمارے پاس بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھا ویسا فریج، اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ان کو. یہاں 10 منٹ میں ٹھنڈا. کیسے اللہ کے. گرم پانی کے لیے ان کو باقاعدہ اسپیشل حمام ہوتا تھا، ان کو گرم کرنا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد ان کو یہاں گھروں کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ گیزر لگا ہوا ہے. بادشاہ کے لباس بھی گنے چنے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اور 100 کی تعداد، اسی لیے گنے چنے لباس عالیشان ہوتے تھے. لیکن اللہ کرم سے ہم بھی اپنے اعتبار سے کیا ہے؟ بادشاہ ہے. جو نعمتیں، جو انعامات اللہ پہلے زمانے کے بادشاہ کو دیتے تھے، آج ادنا آدمی کے پاس بھی کیا ہے؟ وہ ساری نعمتیں ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی ہمارے پاس ویسی قدر نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہے؟ 3 چاند گزرتے تھے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا. 4 دن گزرتے تھے، 1 لقمہ اللہ کے رسول کے پیٹ میں نہیں جاتا تھا. 1 لقمہ. امی کہتی، جب امی نے یہ حدیث بیان فرمائی نا کہ 3 چاند گزرتے تھے چولہا نہیں سے لگتا تھا، تو صحابی نے پوچھا کہ امی کیسے گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پہ، ایک پانی اور ایک کھجور. کہا کہ اس وقت تو اس کی بھی قدر ہونے لگی جب وہ بھی نصیب نہ آنے لگا، جب کھجوریں بھی ختم ہونے لگی. اور پانی کا جو نظام آج کل ہے نا، 4 دن پہلے میسج میں آتا ہے کہ گرواری پانی بند، تو ایک ہی دن پانی نہیں آتا ہے تو اس کو بھی کیا ہے؟ باقاعدہ سب سے پہلے الرٹ کر دیا جاتا ہے. وہاں پانی کا اتنا انتظام ہی نہیں ہوتا تھا. نل کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نل کے کوئی تصور ہی نہیں. پانی بھرنا ہے تو کوسوں دور جا کر بھر کے لے کر آؤ. کنویں کا پانی اچھا ہے، گندا ہے، صاف ہے، کیسا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے. لانے کے بعد گنا چنا پانی بچا کے رکھو، سنبھل کے استعمال کرو. تو
وہ چیز بھی جب ختم ہونے لگی تو امی کہنے لگی کہ اس کی بھی قدر اس وقت ہونے لگی. سرور کونین کا یہ حال ہے. آج ہم کوئی بھوکا سوتے بتاؤ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارک میں آئے اور چارپائی رکھی ہوئی تھی. چارپائی کا ایک حصہ ادھر کا ابھرا ہوا رہتا نہیں کہ پائپ, اور ایک حصہ ادھر کا ابھرا ہوا رہتا. تو اللہ کے رسول آئے حجرے مبارک میں اور اپنے پیٹ کو اس ابھرے ہوئے حصے پہ ڈالا. آدھا بدن چارپائی کے باہر, آدھا بدن چارپائی کے اوپر, اور پیٹ کو اس ابھرے ہوئے حصے پر دبانے لگے. امی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ عائشہ بھوک بہت لگی ہے, یہ پیٹ کو سہارا دے رہا ہوں. پیٹ کو کیا دے رہا ہوں؟ سہارا دے رہا ہوں. آئی کبھی ایسی نوبت؟ روزے کی حالت میں بھی ایسی نوبت نہیں آتی ہے ہماری. روزے کی حالت میں بھی چرچا کرتے بیٹھتے ہیں, آج تو روزہ سمجھ میں ہی نہیں آیا. 8 گھنٹے سو کے اٹھان کیا بولتا, روزہ سمجھ میں ہی نہیں آیا. نیند میں سمجھ میں آئے گا. اللہ نے بہت نعمتیں دی ہے, قدر کرو اس کی. اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اللہ لینے پر بھی قادر ہے. تو کوئی چنے کی ایک مٹھی چنے کے دانے لے کر آ رہا ہے, کوئی ایک مٹھی کھجور لے کر آ رہا ہے, کوئی روٹی کے ٹکڑے لے کر آ رہا ہے. جس کے بعد جو بچا تھا سب نے لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی, اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی اس میں, ایسی برکت. خرق عادت, خلاف عادت. 30,000 کا لشکر تھا. اب ایک دسترخوان پہ کتنا جمع ہوگا؟ 30,000 کے لشکروں نے اپنے اپنے برتنوں کے اندر, دسترخوان کے اندر کا کھانا کیا کر دیا؟ بھر دیا. پھر بھی کھانا بچ گیا. اسے کہتے ہیں معجزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں. یہ حدیث چل رہی ہے اپنی ہے, سمجھ رہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اگر کوئی شخص بلا شک و شبے اور اذعان کے اپنے اس بات پر اٹل رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں, تو اسے کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روکے گا نہیں. حدیث مکمل ہو گئی. اب یہ حدیث پوری مکمل ہے. پوری مکمل حدیث میں اپنا مقصد کون سا جملہ ہے؟ اخیر کا جملہ ہے. کتاب الایمان کی بات چل رہی ہے تو راوی صاحب کتاب نے اور راوی خود نے یہ کتاب الایمان میں اس حدیث کو جو نقل کیا ہے, مقصد ان کا آخری جملے کو پیش کرنا ہے. اگر کوئی شخص اللہ یہ بات مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے, کل قیامت کے دن جنت اس کے لیے. آگے جو حدیث بیان کی, آگے حضرت عبادہ بن صامت کی, اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے, تو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہوا نا, جہنم کی آگ حرام ہے اور جنت میں جانے سے کوئی روکے گا نہیں. دونوں کا مطلب تو یہ وہ حدیث, اس لیے دونوں حدیثوں کو میں نے ایک ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی. اب اس میں دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ, اوپر کا موضوع لیتے ہیں حدیث کا. اگر کوئی بڑا ہے, قوم کا رہبر ہے اور اس کے ماتحت لوگ چل رہے ہیں, اس کے ماتحت میں سے اگر کوئی عقل مند شخص نے ایسی رائے دیا جو قوم کے فائدے میں ہے, تو قوم کے رہبر کو چاہیے کہ اس کو کیا کرے؟ تسلیم کرے. یہاں دیکھو سرکار ہے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے. کچھ صحابہ آئے اور کہا یا رسول اللہ اونٹوں کو ذبح کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا ذبح کرو. حضرت عمر نے آ کر رائے دی, کہا یا رسول اللہ اگر ذبح کریں گے تو سواری کو کیا ہوگا؟ سواری میں کمی ہوں گی, آپ یہ طریقہ اختیار کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے ان کے رائے کو کیا کیا؟ مجھے سکھا رہا ہے, میں نبی ہوں, مجھ پر وحی اترتی ہے, تو مجھے سکھائے گا؟ یہ جملہ استعمال کیا نہیں کیا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا ٹھیک ہے, فوراً مان لی. تو ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ کیا کرے؟ اگر اس نے قوم کے فائدے میں اگر کوئی رائے پیش کی ہے تو اس رائے کو تسلیم کرے. اس رائے کو کیا کرے؟ تسلیم کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 19 دفعہ ایسی رائے دی. رائے تو ہر وقت دیا کرتے تھے اللہ کرم سے, لیکن 19 دفعہ ایسی رائے دی کہ جس رائے پر, ان کے رائے پر اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی. ان کے رائے پر وہ منافق کا واقعہ ابھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول
मुनाफिकों का सरदार, उसकी जनाजी की नमाज अल्लाह के रसूल पढ़ा रहे थे। हजरत उमर फरमा रहे या रसूल अल्लाह मत जाए, जनाजी की नमाज मत पढ़ाए, वो मुनाफिक था, बहुत तकलीफ दी है उसने, वो ईमान वाला नहीं था, आप मत जाए। अल्लाह के रसूल गए, जनाजी की नमाज पढ़ाए। फिर कब्रिस्तान जाने लगे, अल्लाह के रसूल मत जाए, कब्रिस्तान गए। दफनाने के लिए अंदर उतरे अल्लाह के रसूल, फरमाया अल्लाह के रसूल मत उतरे, बार बार कह रहे। बाद में कुरान करीम की आयतें नाजिल हो गई, कहा कि आप गैर ईमान वालों के लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। अगर आप उसके लिए 70 दफा भी जनाजी की नमाज पढ़ते तब भी मैंने उन्हें मगफिरत करनी नहीं थी। अल्लाह ने फैसला सुना दिया, मुझे उसकी मगफिरत करनी ही नहीं थी। यहां पर एक मौका, ऐसे कई मौके हैं जहां पर क्या हुआ है, हजरत उमर ने राय दी और अल्लाह ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमाई। मुहद्दस, हर नबी का एक मुहद्दस होता है, अल्लाह के रसूल का और इस उम्मत का मुहद्दस कौन है? हजरत उमर। मुहद्दस कहते हैं कि जिसके जबान पर फरिश्ते बोला करते हैं, जिसके जबान पर फरिश्ते बोला करते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुहद्दस है, उनके जबान पर फरिश्ते बोला करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, एक हदीस है, लौ कान बादी नबीयन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। वो सारी क्वालिटीज थी जो नबी के अंदर होती है, वो सारी क्वालिटी हजरत उमर फारूक में थी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया व अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मेरे बाद मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो ये पहले जुमले के अंदर, ये हदीस के अंदर पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल, छोटा अगर कोई राय दे और राय अगर ऐसी है कि जो कौम के फायदे में है तो उस राय को कबूल करना चाहिए। ये नहीं कि राय कैसे भी रंदे, तो छोटा रहे कि मेरे राय काट क्यों रहा है, ये इंसान को तबाह कर देती है, कौम को तबाह कर देती है, मामलात को क्या कर देती है? तबाह कर देती है। फौरन मान लेना चाहिए। ये बात तुम लोगों के लिए भी है, घरों के अंदर है, आगे चल के तुम बड़े होंगे, तुम बाप बनोगे, घर के बाप बनोगे, तुम्हारे मातहत में तुम्हारी बीवी होंगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा एक बड़ा खानदान बनेगा, तो तुम अमीर होंगे। अब बच्चा आकर राय दे कि अब्बा तुम जो कर रहे हैं ये गलत है, तुमने जो कहा ये गलत है, और ये बात अगर करते तो ठीक है। अच्छा मेरे बाल ऐसी धूप में सफेद नहीं हो गए, 40 साल तुझसे बड़ा हूं बेटा, मुझे समझा रहा है, मुझे सिखा रहा है। होता कि नहीं ऐसा? हर घर की ये कहानी है। नहीं, अगर बच्चा कह रहा है, अगर वो बात हकीकत में दुरुस्त है और घर के फायदे के लिए है तो तस्लीम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, ठीक है। उसका भी हौसला बढ़ेगा, फिर आगे चल के वो राय देगा। नहीं तो सांप भी अगर आएगा, बच्चा डरेगा कि चला अब्बा को भूलू कि नहीं भूलू, मैं बोला तो बोलेंगे मेरे को सिखा रहा क्या, मैं डरता सांप से, हाँ मेरे को बच्चा समझा क्या? अगर ऐसा डांट दिए तो फिर दोबारा कहेगा नहीं, फिर सांप बेचारा प्यार मोहब्बत से आएगा और काट के चला जाएगा। ये सारे नुकसान होंगे फिर। तो ये हदीस का एक इसके अंदर से एक इबरत वाली बात तो ये निकाल सकते हैं। दूसरी बात, खिरके आदत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबियों के जरिए अगर कोई ऐसा काम हो जाए जो खिलाफ आदत है, इतना खाना 30,000 लोग खा सकते हैं? नहीं खा सकते, यह आदत है। लेकिन खिलाफ आदत वाकया पेश आया कि इतना खाना 30,000 लोगों ने खा लिया। अगर ऐसे वाकयात अगर नबियों के जरिए हो जाए, इसको मौजज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजज़ा। और नबी के अलावा अगर किसी वली से, किसी सहाबी से ऐसे वाकयात पेश आ जाए कि एक जग पानी भरा रखा हुआ था और उस एक जग पानी को पूरे लश्कर ने पी लिया, अगर किसी वली के हाथ से ये हो जाए तो इसको कहेंगे करामत। क्या कहेंगे? और अगर किसी गैरे ईमान वाले के जरिए ऐसा हो गया कि हवा में उड़ रहा, पानी पे चल रहा, होता है ना ऐसा, कुछ साधु संत ऐसे उठपटांग हरकतें करते हैं, तो इसको कहेंगे इस्तिदराज। क्या कहेंगे? इस्तिदराज। मौजज़ा, करामत, इस्तिदराज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्या था? मौजज़ा था। गज़वे खंदक के मौके पर, गालिबन गज़वे खंदक के मौके पर सारे सहाबा का ये हाल था। सब सहाबा अपनी अपनी जगह पे, अल्लाह के रसूल ने उनको सेट करके रखा, एक तरतीब बनाई भी थी कि फुला 10 सहाबी फुला जगह पे खड्डा खोदेंगे, फुला 10 सहाबी फुला जगह पे गड्ढा खोदेंगे, खंदक खोदेंगे। तो ऐसे सब तरफ, और सख्त सर्दी का जमाना था,
اور دشمن کا لشکر باہر کھڑا ہوا ہے. پہلے صرف مکہ والے حملہ کرتے تھے, اب مکہ والوں نے کیا کر دیا, اطراف کے جتنے بھی مسلمانوں کے اور اسلام کے جو دشمن ہیں سب کو اپنے ساتھ ملا لیا, اور ملا کر مدینے کو ختم کرنے کے لیے, اللہ کے رسول کے شہر کو ختم کرنے کے لیے سب کو لے کر آئے. پورا لشکر باہر کھڑا ہوا ہے, یہ خوف الگ سے. اب خندق کھودی جا رہی ہے. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, مسجد نبوی میں بیٹھے اللہ کے رسول, اور اپنی چادر ہٹا کر بتائے کہ یا رسول اللہ بھوک اتنے لگی ہے کہ ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہو. پتھر ایسے باندھ دیے نا پیٹ پہ تو ایک سہارا بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سہارا بن جاتا ہے. کبھی کبھی ایسی روزے کی حالت میں ہم روزہ رکھتے ہیں نا, عام حالت میں تو اپنے کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا, وہ پہلا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے, اس سے پہلے دوسرے کی تیاری ہوتی ہے. یہ روزے کی حالت میں اس کی کیفیت ہمیں محسوس ہوگی, اور پریکٹیکل اعتبار سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. عام حالات میں کبھی بھی نہیں ہوگا ہمارے, ہے نا, ایسی ہی کیفیت ہے ہمارے. باقاعدہ اس کو ہضم کرنے کے لیے گولیاں کھائی جاتی ہے, اور جلدی سے کیا ہو جائے تاکہ میں دوسرا کھا جاؤں یا زیادہ کھا جاؤں. اس کے لیے رات میں دعوت ہے یار, دوپہر کا کھانا کینسل, اچھی تگڑی بھوک لگیں گی تو شام میں کیا کروں گا, تگڑا کھاؤں گا. یا تو پھر یار پہلے تو بولتا ہے یار اب بھی کھانا کھا کے آیا میں, انہوں نے بولا ابھی دعوت نہیں, رات میں. ارے ہاں ٹھیک ہے رات میں, لیکن ابھی یہ کھایا اس کا کیا, اب اس کو ہضم کرنے کی فکر رات تک, بس اسی سوچ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کھانا کیسے ہضم ہوگا, ایک دم اچھی طرح سے ہضم ہونا چاہیے, وہ کیفیت نہیں آئیں گی. روزے کی حالت میں جب دوپہر کا وقت آ جائے 4-5 بجے کا, جب بھوک زیادہ لگنے لگے اور تکلیف ہونے لگے, تو اس وقت میں کیا کرے کہ پتھر کو لے کپڑے سے باندھے اور پیٹ پر برابر بیچ میں اس کو کیا کرے, باندھ کر پیچھے گاٹ مارے. اس سہارے کا کام دیتا ہے. کس کا کام دیتا ہے؟ اس صحابی نے چادر اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ بھوک اتنی لگی ہے کہ میرے پیٹ پر کیا ہے, ایک پتھر بنا ہوا ہے. اللہ کے رسول نہیں بتانا چاہتے تھے, لیکن جب سامنے والا اپنا دکڑا سنائے نا, اور میں اس سے زیادہ مصیبت میں ہوں اور تم اس کے دکڑے کو پورا نہیں کر سکتے, تو تم اپنی تکلیف اس کو بتاؤ, تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. اس کا غم کیا ہوگا, ہلکا ہو جائے گا. اب وہ کہیں گے کہ بھائی میرے پاس 10,000 روپے کا قرضہ ہے, مجھ پہ ٹینشن بہت آ رہا, کیسے دوں, 10,000 کا ہے, میرے پہ تو 1,00,000 کا ہے مجھ پہ. اب وہ کہیں گے ارے ٹھیک ہے میرا تو 10,000 ہے, کیا ہے, دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں 10,000 کو 10,00,000 سمجھ رہا تھا, ابھی 1,00,000 رہ کے یہ نو ٹینشن بیٹھا ہوا ہے, تب وہ ریلیکس ہو جائے گا. تو سامنے والے کا غم جب بڑا ہوگا تو ہم کیا ہوں گے, اس کے سامنے والے کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے چادر ہٹا کر بتایا کہ اے میرے صحابی, تیرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے, تو میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ منظر کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. جب اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھروں کو دیکھا, بھوک کی حالت کو دیکھا, خاموش اٹھے اور اپنے گھر گئے. بیوی سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, تو گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ بکری کا بچہ ہے, ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے جس میں 2-3 لوگ کھا سکتے ہیں, اور تھوڑا سا آٹا رکھا ہوا ہے, میں روٹیاں بناتی ہوں, تو تم جا کر اللہ کے رسول کو دعوت دینا, لیکن خیال کرنا اس بات کا کہ اللہ کے رسول کے کان میں کہنا 2-3 ہی لوگ کھا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس ارد گرد مجمع لگا ہوا رہتا ہے. تو 3-4 لوگوں کے حساب سے دعوت دینا, میں جب تک روٹیاں بناتی ہوں اور آپ بکری ذبح کر کر مجھے دے, ہانڈی پر چڑھا دیتی ہوں. انہوں نے وہ سب پورا انتظام کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اللہ کے رسول کے کان میں فرمایا کہ یا رسول اللہ چھوٹا سا بکری کا بچہ آپ کے لیے ذبح کیا ہے, میری گھر والی روٹی بنا رہی ہے, اور آپ کو اور آپ کے ساتھ میں 2-3 صحابی کو کھانے کی دعوت ہے. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا, او صحابہ آج جابر بن عبداللہ کے گھر پہ کھانے کی دعوت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کا رنگ پھک ہو گیا, فوراً اٹھے, اور اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ جابر ہانڈی کو چولہے سے اتارنا نہیں, ہانڈی کو چولہے سے اتارنا نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ دوڑے ہوئے گئے, کہا کہ گئے, بیوی سے آ کر کہا کہ ہم کیا ہو گیا, غضب ہو گیا. کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کو تو میں نے کان میں کہا تھا کہ بکری کا بچہ ہے جو 2-3 لوگ ہی کھا سکتے ہیں, اور روٹیاں ہیں جو
ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے تو اعلان کر دیا, پورے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو اعلان کر دیا کہ جابر بن عبداللہ کے گھر پہ کھانے کی دعوت ہے, اب میں کیا کروں. میزبان کے گھر میں اگر مہمان اس کے اوقات سے زیادہ آنے لگے نا تو میزبان کو ٹینشن آتا ہے. سب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو بار بار کچن میں جا کے ڈھکن کھول کے دیکھتے, پورے گا نا, ٹینشن آتا ہے نا. خود بھوکا رہے گا لیکن مہمان کیا ہونی چاہیے, پیٹ بھر کے کھانی چاہیے, بچنا نہیں, یہ کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اور یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ کھانا ختم ہو گیا اور مہمان کہہ رہے کہ لاؤ نا, اب کچن میں جا کے کرے گا کیا. حضرت جابر بن عبداللہ کو ٹینشن آیا, انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا. تو بیوی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کو آپ نے بتا دیے نا کہ 3-4 ہی لوگ کھا سکتے ہیں. کہا کہ میں نے تو بتا دیا تھا, وہ جانے اور اللہ جانے, ہم اپنا کام کرتے ہیں, آپ نے گھبرائے نہیں. اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کو لے کر آئے. حضرت جابر بن عبداللہ, اللہ کے رسول خود ہانڈی سے سالن نکال کے صحابہ کو تقسیم کرتے تھے. تمام صحابہ نے کھانا کھائے. حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے سب نے کھا کے پیڑ بھر کے سکم سیر ہو کر چلے گئے اور ہانڈی میں کھانا جیسا کہ ویسا تھا. میں اس بات میں شک میں پڑ گیا کہ کھانا پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. کھانا اب زیادہ ہے. آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا, تو آنکھ کر سکتی ہے گلزار گلستہ پیدا. آج بھی اللہ ہمارے لیے ایسے ہانڈیوں میں برکت پیدا کرنے کے لیے تیار ہے, اور اللہ قادر بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ابراہیم کے جیسا ہونا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ہی کیا کر دیا, باغیچہ بنا دیا, ٹھنڈا بنا دیا. اب وہ آگ میں 40 دن تک رہے اور اطمینان سے. اسی آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے نا, تو اللہ اس بات پر بھی قادر تھے کہ ہواؤں کو کیا کرے, چلائے اور آگ کو بجھا ڈالے, بارش کو برسائے اور آگ کو بجھا ڈالے, زمین کو حکم دے کہ آگ کو نگل لے. یہ اللہ قادر تھے اس بات پر. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا بتاؤ. اللہ, لیکن قدرت کا اظہار اس طرح سے نہیں ہوتا. قدرت کا اللہ نے اظہار کیسے کیا, آگ کو آگ ہی رہنے دیا, اور اللہ نے اسی آگ کو کیا کر دیا, ٹھنڈا کر کے بتایا. لوگ دیکھ رہے کہ ابراہیم اندر بیٹھے ہیں. 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر تھے اور اطمینان سے باہر نکلے 40 دن کے بعد. تو اللہ اس بات پر قادر ہے آج بھی. اللہ کبھی کبھی اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہاں میں اللہ ہوں, میں اس بات پر بھی قادر ہوں. اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتا ہے, جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے, اور جس کو چاہتے ہیں اللہ بانجھ بنا دیتا ہے, نہ لڑکا نہ لڑکی. اللہ اس بات پر کیا ہے, قادر ہے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں لڑکے لڑکیاں نہیں ہیں گھر میں, ترستے ہیں. دنیا کے کسی کارخانے میں آج تک ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے اور ایسی ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آئی ہے جو لڑکوں کو پیدا کرے یا لڑکیوں کو پیدا کرے. نہیں کر سکتا. اور جب اللہ چاہے کہ بچہ ہی نہیں پیدا کرنا ہے تو 40 سال گزرو کہ 50 سال گزرو, لاکھ دنیا کے علاج کرو, لیکن اللہ نے اگر نہیں چاہا ہے تو اولاد نہیں ہوگی. اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں. کیے کہ نہیں اللہ نے, کس کو, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, نہ باپ نہ ماں, اللہ نے پیدا کر کے بتایا. اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیے نا. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے. اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ہم کو یقین ہونا چاہیے. ہمیں کیا ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر سچا یقین ہونا چاہیے. آج اپنے دل کے اندر اللہ کا یقین پختہ کرے. کسی بھی حال میں ہو, کسی پریشانی میں ہو, تو سب سے پہلے ہماری نظر, بعد میں ادھر دوسری طرف جائیں گے, لیکن سب سے پہلے اللہ کی طرف جائیں گے. ایک بزرگ کا واقعہ نہیں ہے, پانی پیاس لگی ہوئی تھی, کنویں کے پاس آئے تو پانی بہت نیچے تھا. اب وہ ادھر ادھر رسی تلاش کرنے لگے, ڈول تلاش کرنے لگے. تو اتنے میں ہرن آئے اور آ کر دیکھا کہ پانی بہت نیچے تھا. تو اسی وقت اس نے اوپر دیکھا تو پانی کیا ہو گیا, منہ تک آیا. اس نے فوراً پانی پی لیا. یہ بزرگ بھی فوراً گئے اور اس کو پانی کو پی لیا, اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ بس کیا ابھی
مجھے پانی کی ضرورت تھی تو تب ایک ہرن کے لیے ابھی میری اوقات ہرن سے بھی کم ہو گئی. اللہ نے کہا غیب سے آواز آئی کہ جب تو نے دیکھا کہ کنویں میں پانی نیچے ہے تو تیری نظر فوراً رسی اور ڈول کی طرف چلی گئی, اور جب ہرن نے دیکھا کہ پانی نیچے ہے تو اس کی سب سے پہلی نظر مجھ پر آئی, تو پھر میں کیسے اس کی مدد نہ کرتا. تو ہماری نظریں پہلے کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ کے ذات پر. ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. ایسے مجالس جو ہم قائم کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جو بار بار یہ جو کر رہے ہیں نا, واحد وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ہمارا ایمان کیا ہو؟ مضبوط ہو, تازہ ہوتا رہے, ایمان پختہ ہوتا رہے. جب سفر میں گئے, حضر میں گئے, شادی بیاہ کے موقع پر, غمی کے اندر, خوشی کے اندر, جب ایسے حالات جب سامنے آئیں گے نا تو ہمارا ایمان مضبوط رہنا چاہیے. ہم اپنے ایمان سے نیچے نہیں گرنا چاہیے, اپنے لیول سے نیچے نہیں آنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے خرق عادت, خلاف عادت. اگر نبی سے واقعہ پیش آیا, چاند کو توڑ کے بتایا اللہ کے رسول نے, یہ معجزہ ہے. کیا ہے یہ معجزہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ جب چلتے تھے, اگر وہ لمبا ہوتا تھا, جب اللہ کے رسول کے ساتھ میں چلتا تھا تو اللہ کے رسول اس سے اونچے نظر آتے تھے, اس سے. یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. اللہ کے رسول کے بدن سے پسینہ نکلتا تھا, پسینہ مبارک, اس پسینے سے خوشبو آتی تھی. کیا آتی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں مہمان تھے, آرام کر رہے تھے دوپہر کے وقت میں, قیلولہ فرما رہے تھے, تو پسینہ نکل رہا تھا. تو میری والدہ نے اللہ کے رسول کے پسینے کو ایک شیشے میں جمع کیا, خوشبو کے طور پر. مشک کی خوشبو اللہ کے رسول کے پسینے کے سامنے کیا ہے؟ پھیکی ہے. اللہ کے رسول کے پسینے میں ایسے خوشبو آتی تھی. یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان نبیوں کے ذریعے, جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیے کہ اگر تم نبی ہیں تو ہمیں بتاؤ کہ فلاں پہاڑ سے کیا کریں, اونٹنی نکالے. کیا نکالے؟ اونٹنی. ابھی پہاڑ سے اونٹنی نکلیں گی, لیکن نبی سے جب معجزہ طلب کیا گیا اور دلیل مانگی گئی نبوت کی, حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی, تو اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی. اور صرف اونٹنی نہیں, بلکہ وہ اونٹنی گابن, کیسی؟ حاملہ اونٹنی, جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا, ایسی اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے نکالی. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہے, سمندر سامنے, پیچھے فرعون کا لشکر. قوم کہنے لگی کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا لا تحزن ان معی ربی سیہدین, ڈرو نہیں, لا تخف, خوف بھی نہ کرو, رب تمہارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی عصا کو سمندر پہ مارو, فضرب بعصاک البحر, سمندر پہ اپنی عصا کو مارو. جیسے ہی مارے تو سمندر کیا ہو گیا؟ 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا. کتنے راستوں میں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لشکر تھے, اس لشکر میں 12 قبیلے تھے, تو 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنائے. راستے بھی ایسے کہ ہر قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے, ایک دوسرے, یعنی اس پانی کو شیشے کی طرح بنایا. یہ نہیں کہ ایک قافلہ اگر ایک راستے سے گزر رہا ہے تو ان کو لگے گا کہ میں تو نہیں گزر رہا اکیلا, وہ آ رہے کہ نہیں, وہ پیچھے رہ گئے اور ہم بیچ میں جا کے کیا ہو جائیں گے؟ پھنس جائیں گے. جب وہ شیشے میں دیکھ رہے ہیں, وہ پانی کو شیشے کی طرح بنا دیا, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادھر سے بھی جا رہے ہیں اور ادھر سے بھی جا رہے ہیں. ہاں بابا میں اکیلا نہیں ہے, وہ سب کے سب نکل رہے, پورا لشکر نکل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ نبی کا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہیں, قوم نے الزام لگایا کہ مریم تو نے کیا کیا, وہ خاموش تھی. اللہ نے ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بولنے لگے, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے بچپن میں. یہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. تو نبی کے ذریعے اگر خلاف عادت کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے. بات سمجھ سے بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے نبیوں کے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, 40 دن تک رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے, کتنے دن تک رہے؟ 40 دن تک رہے. یہ معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ. تو اور نبی کے علاوہ اگر خلاف عادت کوئی واقعہ پیش آئے, آ بھی سکتا ہے. کیا ہے؟ آ بھی سکتا ہے. تو اس کو کہیں گے, اگر نیک ہے, اللہ والا ہے, تو اس کو کہیں گے کرامت. اگر غیر ایمان والا ہے تو اس کو کہیں گے استدراج. تو ہم اپنے ایمان کو کیا کریں؟ مضبوط کریں.
اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ ہاتھ اٹھائے اس سے پہلے اللہ اپنی مرادوں کو پورا کرے. پھر اللہ کے رسول نے آگے سب سے آخر میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول میں اللہ کا رسول ہوں. اگر کوئی اس بات میں بغیر کسی شک و شبہ کے, ابھی دیکھو یہاں پر ایک اور بات کہ آپ لوگ کہیں گے کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, تو بس کافی ہے. قیامت قائم ہوں گے اس پر ایمان مت لاؤ, اور جنت جہنم کو مت مانو, اور قبر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مت مانو. اور اسی طرح جو دوسرے اعمال ہیں ایمان کے, جو دوسرے اعمال ہیں, جو دوسرے تقاضے ہیں, اس کو اگر پورا بھی نہ کرے, نماز نہ پڑھے, زکوٰۃ نہ دے, حج نہ کرے, تو جنت سے جانے سے کوئی روکے گا نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد یعنی میں اللہ کا رسول ہوں. اس بات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنے بھی ایمانی دعوت لے کر آئے ہیں, جتنے بھی چیزیں لے کر آئے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ میں ان سب چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. ماننے کا نام, تب جا کے ہم کو جنت میں جانے سے کوئی روکے گا نہیں. ابھی مثال کے طور پر آپ کون سے کمپنی میں جاب کرتے ہیں, جیسے آپ کی اس کمپنی کے اندر کیا ہو گئی, انٹرویو لیا گیا اور سلیکشن ہو گیا, تو آپ کو ہر مہینے پیمنٹ آنا شروع ہو گیا. کام مہینہ بھر کرنا پڑے گا نا. لیبل لگا ہے فلاں کمپنی کا, اور آپ گلے میں اس کا ایک کیا کر دیتے, آئی کارڈ بھی ڈال دیتے ہیں. تو آئی کارڈ کے ڈالنے سے اور کمپنی میں سلیکشن ہو جانے سے آپ کو ہر مہینے تنخواہ ملیں گی نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, کمپنی کے تقاضے پورا کرنا پڑے گا. لیبل تو لگایا کہ بھئی فلاں کمپنی کا امپلائی ہے, وہاں کا کارکن کام کرنے والا ہے, لیکن ساتھ میں اس کمپنی کے جو تقاضے ہیں, کمپنی کے جو ریکوائرمنٹ ہے, وہ سب آپ کو کیا کرنا پڑے گا. تب جا کے مہینہ ہونے کے بعد اگر کام کرنے میں اونچ نیچ آ جائے تو کمپنی اور مینیجر کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑیں گی, اور تنخواہوں کے اندر پیسے کٹیں گے. چھٹا پہ چھٹا کر رہا, 8 دن چھٹی مار رہا, ایسی تو تنخواہ پوری ملے گی. ایسے ہی کل قیامت کے دن پورا اگر کام کیا ہے اور اچھی طرح اگر ہم نے کام کیا ہے, اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ٹوٹل ویسی زندگی گزاری ہے, تو تنخواہ پوری ملے گی انشاءاللہ. نہیں تو ایسے ہی کبھی پڑھا نماز, کبھی نہیں پڑھا, کبھی روزہ رکھا, جب دل میں آیا روزہ رکھا, جب دل میں آیا روزہ نہیں رکھا, اور اپنی مرضی کے مطابق منمانی کے مطابق زندگی گزاری, اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری, تو تنخواہ پوری نہیں ملے گی. تو 8-10 دن کی جو تنخواہ کاٹی جائیں گی نا, تو اتنی جہنم کی ہوا کھلائی جائیں گی. پھر وہاں سے ہوا کھلا کے تھوڑے پھٹکے لگا کے فرشتوں کے ذریعے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن ایمان شرط ہے. ایمان کیا ہے, شرط ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب